السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے فضل سے آج انشاءاللہ تعالی سورۃ التوبہ آیت 27 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر یتوب اللہ، وہ توبہ قبول کرے گا، یعنی مہربانی فرمائے گا، توجہ فرمائے گا، من بعد ذلک، اس کے بعد، علی اوپر، من یشاء، جس کے لیے چاہے گا، یعنی رب کریم جس کے لیے چاہے گا مہربانی فرمائے گا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالی اس کے بعد جس پر چاہے گا رحمت سے توجہ فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، انما المشرکون، بے شک جو مشرک لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، نجسن، ناپاک ہیں۔ نجس ناپاک کو کہتے ہیں پلید۔ دیکھیں، ایک تو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے پلید، جیسے پیشاب، پاخانہ ایٹسٹرا، بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے جنبی شخص ہے، اس کو بھی تو پاک ہونا ضروری ہوتا ہے نا، نہانا ضروری ہوتا ہے، حیض نفاس والی عورت بھی۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ انما المشرکون، مشرک کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے نجس کیا چیز ہے؟ ان کی باطل عقائد اور باطل نظریات کی وجہ سے یہ ناپاک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، مشرکین تو نرے ناپاک ہیں۔ پس لا نہیں، یقربو، قریب اردو کا لفظ ہے، بہت اپوزٹ ہے، یعنی دور، قاف را با روٹ ورڈ ہے۔ فلا یقربو، پس وہ جو مشرک ہیں، جو ناپاک لوگ ہیں، وہ قریب نہ ہونے پائیں مسجد الحرام، مسجد حرام کی، بعد عامہم، عوام جیسے ہوتے ہیں تو عام، اسے آپ کو یاد رہے گا، عامہم، اس سال کے بعد۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور پھر ابھی منع کر دیا گیا کہ وہ عامہم ھذا، یعنی اس سال کے بعد وہ حج اور عمرہ، جیسے ان کے باطل عقائد تھے، ننگے ہو کے کرنا اور تالیاں بجانا، سیٹیاں ایٹسٹرا، سب کچھ ابھی داخلے ممنوع ہو گیا، تو یہ کام کریں گے کیسے؟ فرمایا کہ وہ مسجد حرام سے اب قریب نہ ہونے پائیں اس سال کے بعد۔ پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، عیلہ، عیلہ کہتے ہیں تنگ دستی کو، پیسوں کی کمی کو، جیسے اہل و عیال کہا جاتا ہے نا، بال بچے، اور عیال کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ باپ پہ، اور باپ ذمہ داریاں پورے کرنے میں تھوڑا تنگ تو ہوتا ہی ہے نا، جن کے بچے اسپیشلی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بڑا ہوتا ہے نا، ایسی بات۔ تو یہاں فرمایا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہو، کیونکہ ذہن میں آ سکتا ہے نا، جیسے آج کے لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اگر ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے تو ہم گھاٹے میں رہیں گے، تنگ دستی ہوگی۔ تو ادھر بھی یہی بات تھی کہ جب یہ لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے اور بزنس نہیں کریں گے، ظاہر ہے جب ان کو منع کر دیا جائے گا تو وہ تو نہیں نا پھر بزنس وغیرہ کریں گے، پھر پیسے بھی کم ہوں گے، کھانے پینے کی اشیاء بھی تنگ ہو جائیں گی۔ تو رب فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تنگ دستی کا، تو فرمایا فسوف، پس ان قریب، یغنیکم اللہ، اللہ اکبر، یغنیکم اللہ، وہ غنی کر دے گا تمہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ پھر تاریخ نے دیکھا بھی
کہ اتنے درہم و دینار، اتنے زیادہ، روم ایران بھی ان کے بھی پیسے اور یہ سارے اتنے زیادہ کہ دینے والے تھے اور لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ قیامت تک کے ہر بندے کے لیے یہ بات ہے کہ رازق اللہ ہے، اس کی مانو گے تو پھر تنگ دستیوں کا خوف نہیں ہوگا. وہ غنی کرنے پہ قادر ہے. یغنیکم اللہ، وہ غنی کر دے گا تمہیں، من فضلہ، اپنے فضل و کرم سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. اور اگر تم اندیشہ کرو تنگ دستی کا یا تمہیں تنگ دستی کا خوف ہو تو رب کریم تمہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دے گا. غنی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں. جیسے حضرت عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے انہیں غنی؟ کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا. اور نام بھی اس لیے بار بار لیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ صحابی بھی تھے اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے. اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو تھوڑا بے پرواہ ہوتا ہے نا، اس کو پھر دوسروں کی اتنی حاجت بھی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، یعنی دوسروں کے حاجت مند نہیں رہو گے، بے پرواہ ہو جاؤ گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ جاننے والے. اس کے تو علم کی وسعتیں بہت زیادہ ہے نا. آنے والے واقعات، ہونے والا جو ٹائم ہے، سب کچھ وہ سونا رب جانتا ہے. پھر وہ حکیم ہے، وہ بڑا دانا ہے. اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑا دانا ہے. قاتلو، جنگ کرو، قتل کرو، جنگ کرو. کن کو؟ الذین لا یؤمنون، ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، ولا بالیوم الآخر، اور اسی طرح وہ روز قیامت پر بھی ایمان نہیں لاتے. اب اللہ پہ بھی ایمان نہیں لاتے اور آخرت پہ بھی. اب یہ دونوں تو بنیادی چیزیں. جب اللہ پہ ایمان نہیں تو سارا عقیدہ ہی غلط ہو گیا، اور آخرت پر ایمان نہیں تو پھر جواب دہی کس بات کی؟ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان دونوں چیزوں کو مانتے نہیں تھے. اور تیسری چیز بھی آگے آ رہی ہے. فرمایا جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، اور نہ وہ ایمان لاتے ہیں روز قیامت پر. ولا یحرمون، اور وہ حرام نہیں سمجھتے، اور وہ حرام قرار نہیں دیتے. حرم یحرم، تحریم اس کا مصدر ہے. حرام نہیں ٹھہراتے ما حرم اللہ، جن کو رب کریم نے حرام کیا ہے. ورسولہ، اور اس کے رسول نے. بہت ساری چیزیں محبوب کریم نے بھی حلال اور حرام کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، بہت انٹرسٹنگ ہے. فرمایا کہ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ دو کام تو پیچھے نہیں کرتے، یعنی اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتے، روز قیامت پر بھی. اور تیسری یہ بات کہ وہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیے اس کو حرام نہیں سمجھتے. ولا یدینون، اور نہ وہ، جیسے دین کا معنی ہوتا ہے قبول کرنا بھی، اور مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی کہا جاتا ہے نا. دین کا معنی اختیار بھی ہوتا ہے. ولا یدینون، اور وہ اختیار نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، یا وہ دین کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اور دین کون سا اس ٹائم تھا اور ابھی بھی کون سا آپ جانتے ہیں؟ بہترین دین اسلام ہے. ولا یدینون دین الحق، اور وہ سچے دین کو قبول نہیں کرتے. من الذین، من سے، الذین یعنی ان لوگوں میں سے جنہیں اوت الکتاب. اب وہ سارے کافر مشرک سارے تھے، لیکن اسپیشلی تذکرہ ہے اہل کتاب کا، کیونکہ اہل کتاب کے پاس تو سارا کچھ تھا نا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ تعریف کر دی، چینجنگ کر دی. اور جہاں اسپیشلی رسول اللہ کا تذکرہ تھا وہاں تو انہوں نے بالکل ہی مٹانے کی کوشش کی. لیکن رب کریم نے پھر بھی ان کتابوں کے اندر بھی آج بھی اہل ان والوں کو وہ چیزیں، یعنی رسول اللہ کا تذکرہ بھی ملوا دیتا ہے. کچھ چیزوں پہ تو ہے نا، بے شک کتنا ہی سیاح بندہ ہو، چور کتنا ہی چور کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو وہ نشانہ چھوڑ دیتا ہے نا. فرمایا کہ ولا یدینون دین الحق، اور وہ سچے دین کو
قبول نہیں کرتے من الذین ان لوگوں میں سے جنہیں اوت الکتابہ کتاب دی گئی حتیٰ یہاں تک کہ یعطو وہ عطا کریں یعنی وہ دیں کیا جزیہ جیسے جزا ہوتا ہے بدلہ ہوتا ہے. یہ جزیہ ایک قسم کا جیسے ایک تو ہوتی ہے نا ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ وہ ٹیکس ہوتے ہیں اور اس چیز کا آغاز اسلام سے قبل نوشیروان نے کیا تھا اور عرب کے 2 صوبے جو ایرانیوں کے عملداری میں تھے وہ بھی اسے اچھی طرح جانتے تھے اور یمن کے عیسائی نجران جو اہل نجران تھے جب رسول اللہ کے پاس ہے اسلام قبول کرنے سے جب معذرت کی تو فوراً ہی خود صلی اللہ کے ساتھ جزیہ ادا کرنے کا بھی انہوں نے کہا تھا. تو تاریخی اسلام میں یہ پہلا جزیہ جو وصول کیا گیا اور اس کی وجہ بھی بہت ساری ہے کہ ظاہر ہے ان کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پہ عائد ہوتی تھی مذہبی معاشی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی. تو اس کے معاوضے کے طور پہ جب یہ ذمہ داریاں لی جاتی تھی معاوضے کے طور پہ وہ جزیہ لیتے تھے. حتیٰ یہاں تک یوں تو وہ دیں جزیہ این ید ہاتھ کو کہتے ہیں ان ہوتا ہے سے ید اپنے ہاتھ سے وہم اور وہ صاغرون صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں نا صاغرون صغارن اس کا اس میں فاعل ہے صاغرون واحد کو کہتے ہیں نا اور صاغرون جمع کے لیے یعنی ذلیل ہو کر خوار ہو کر عاجز ہو کر مغلوب ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ بہترین ورڈ ہے. فرمایا کہ ان لوگوں سے جنگ کرو اہل کتاب میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے آخرت پر بھی اور حلال اور حرام کا جو اللہ نے اور اس کے رسول نے طریقے وضع کیے ہیں جن کو حلال اور حرام قرار دیا ہے یہ اس کے اپوزٹ کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ جنگ کرو نہیں تو یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں کیا دیں جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں. وقالت الیہود اور یہود نے کہا تھا عزیر حضرت عزیر کے بارے میں ابن اللہ کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى اور نصرانیوں نے کہا تھا کہ مسیح ابن اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو رب فرما رہا ہے کہ ذالک یہ جو باتیں ہیں نا قولہم ان کی باتیں بافواہہم ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں. فمن منہ کو کہتے ہیں افواہہم جمع ہے ان کے منہ کی باتیں یعنی بے سروپا باتیں غلط باتیں ان کے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ذالک قولہم بافواہہم یہ ان کی بے سروپا باتیں یہ ان کے منہوں سے نکلی ہوئی ہیں. یداہئون وہ نقل اتار رہے ہیں یداہئون یعنی مشابہت پیدا کرتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا بندے کی کاپی کرتے ہیں ریس کرتے ہیں جیسے 2 بچے ہوں ایک کے ساتھ زیادہ پیار کیا جائے جس سبب سے کیا جاتا ہے وہ دوسرے بچہ اسی کی کاپی کرتا ہے ریس کرتا ہے تو یہاں مشابہت مراد ہے. یداہئون وہ نقل اتار رہے ہیں مشابہت کر رہے ہیں نقل اتار رہے ہیں ریس کرتے ہیں قولا باتوں کی الذین ان لوگوں کی جو کفروا کافر تھے من قبل اس سے پہلے قاتلہم اللہ ہلاک کر دے ان کو اللہ تعالی. انا یؤفکون یہ کہاں بہ کے پھرتے جا رہے ہیں. رب کریم فرما رہے کہ یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ نقد اتارے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہلاک کرے انہیں اللہ تعالیٰ کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہیں. وضاحت جان لیتے ہیں. پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ باپ بھائی بیٹے کنبے یعنی وہ مال جو تم نے خود کمایا پھر برادریاں ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے جو ہمیں بہت پیاری ہیں اور پیار کرنا بھی چاہیے لیکن اگر اللہ اور اس کی رسول کی محبت پہ یہ غالب آ جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے. اصل پیار کسے ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے اور صحابہ کرام نے عملاً اس کا ثبوت بھی دیا. کتنے صحابہ کرام کی شادی کا دن تھا لیکن جب جہاد کی باری آئی تو سب کچھ انہوں نے اپنے اللہ کے لیے قربان کیا اور اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر پکار پر لبیک کہا. ذرا آپ اپنا محاسبہ کریں آپ کو کون پیارا ہے. اولاد پیاری ہونی چاہیے ان کا حق بھی ہے والدین کی بھی عزت اور تکریم کا حکم ہے رشتوں کے بھی حقوق کی بڑی بات ہے رزق حلال کی بھی بڑی بات ہے
ساری چیزیں اپنی جگہ بچا، اور اسپیشلی جیسے عورتیں ہیں اپنے گھر کو سجانے کے لیے کیا کچھ نہیں دیتے، تو کیا اللہ کے دین کے لیے بھی آپ اسی طرح حریص ہو؟ پچھلی آیات میں یہی پڑھا تھا کہ اصل محبت کون سی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے، اور جہاد، عارضی جہاد نہیں کہ جوش آیا، جذبہ آیا، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جب عمل کی باری آئی تو پیچھے ہٹ جاؤ، تو یہ بھی غیر مناسب ہے۔ تو کیا آپ کے اندر وہ جوش جذبہ آیا کہ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے؟ ورنہ تو آپ نے بھی ہے، میں نے بھی ہے، کہ پکا پکا ادھر ہی رہنا ہے۔ کوئی رہا ہے پہلے؟ کوئی نہیں رہا، تو ہم نے بھی جانا ہے۔ تو دین مصطفیٰ پہ جتنا لگ جائے گا آپ کا اس کے ترقی کے لیے، اتنا آپ کا اپنا فائدہ ہے، دنیا کے لیے بھی تو ہم لگا رہے ہیں نا۔ تو بہرحال اگلی آیات کے اندر ایک حدیث طیبہ پہلے میں نے صحیح شریف کے سناتی ہوں کہ جب حوازن قبیلے کے لوگوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے قیدیوں کی رہائی کے بارے میں عرض کی تو آپ نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والی جو لونیاں، جو غلام وغیرہ تھے نا، ان کو آزاد کر دیا، اور پھر ارشاد فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، جب ظہر کی نماز میں پڑھ چکوں تو تم سب کیا ہے؟ فقوموا، کھڑے ہو جانا، فقولوا انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین او المسلمین فی نسائنا و ابنائنا، کہ ہم اللہ کے رسول کے وسیلے سے مسلمانوں سے اپنی عورتوں اور بچوں میں مدد چاہتے ہیں۔ تو کیا نستعین کا نص آیا؟ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین لفظ آیا تھا نا۔ تو کیا پتہ چلا کہ استعانت کا لفظ اللہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے رسول کی تعلیمات ہے۔ ہم بھی موبائل سے مدد لے رہے ہیں کجا بندوں سے، ہے نا ایسی بات۔ اور ایک اور چیز بھی تھی، یہ کس موقع پہ تھا؟ یہ حنین کی فتح کے بعد جب طائف کا محاصرہ کیا گیا تو 18 دن تک غالباً جاری رہا۔ حنین کا پیچھے آیات بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ ضرور آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، بہت خوبصورت طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ جہرانہ کے مقام پر جب واپس تشریف لائے تو سارا مالی غنیمت اکٹھا کیا گیا، پھر تقسیم کا حکم بھی ہوا۔ پھر حوازن کے ایک وفد تھا جو اسلام لا چکا، حاضر بھی ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ محبوب نے فرمایا کہ میں نے تو اتنی دیر انتظار کیا، آپ نے تاخیر کر دی۔ بہرحال دو چیزیں، یا مال یا آپ کی اہل و عیال، تو انہوں نے اہل عیال کو لینا پسند کیا تھا، اور محبوب نے پھر خطبہ دیا، پھر فرمایا کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر ہمارے پاس ہیں تو ہم نے انہیں اختیار دیا کہ چاہے مال لے لو چاہے اہل و عیال۔ تو انہوں نے کس کو پسند کیا؟ اپنے بال بچوں کو، اور جتنے اسیر وغیرہ تھے۔ یہ لمبی ڈیٹیل ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو صحابہ کرام کے بھی پاس جتنے اسیر تھے نا، انہوں نے بھی فوراً لبیک کہا۔ اللہ اکبر، کتنے وہ پیار کرتے تھے۔ کیا عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جو قیدی ہمارے حصے میں آئے ہیں سب حضور پہ قربان۔ اس طرح دشمنوں کے جو بچے تھے عزت اور احترام کے ساتھ آزاد کیے گئے۔ اور یہ کیا تھا؟ یہ رسول اللہ کی تربیت تھی کہ دشمنوں کے ساتھ جب آپ کی اختیار میں بھی ہیں کوئی بدلہ نہیں، عزت کے ساتھ رہا کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے ہتھے چڑھ جاتے تو کیا کرتے؟ سوچیے آپ۔ ہم تو اپنوں کو نہیں بخشتے۔ اسلام کی تعلیمات جو ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو، مجھے، تمام مسلمانوں کو کامیابی ہوگی۔ تو کامیابی کس میں ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کے بات ماننے کے اندر۔ جیسے یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین نجس ہیں، آپ نہیں آ سکتے ہو۔ وہ خوف، وہی خوف آج ہمارے اندروں میں بھی ہے کہ ہم فلاں لوگ جو ہیں ان کے ساتھ، جو بڑے بڑی سپر پاورز ہیں، ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے۔ بھلے وہ قرآن جلاتے ہیں تو جلائیں، رسول اللہ کے اوپر بات آتی ہے تو آئے، لیکن ہم ان کے ساتھ تعلقات رکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بزنس پر فرق آتا ہے۔ یہی بات ہے نا۔ تو یہ لمحہ فکری ہے، یہ شرم کی بات ہے کہ پیسے، ہم پیٹ کے لیے یہ سب کچھ قربانیاں دے دیں۔ پیٹ بھرتا تو کتا بھی ہے نا ایسی بات۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم کماتے ہیں تو کھاتے ہیں؟ نہیں، اللہ دیتا ہے، وہ رازق ہے۔ اور پھر جب
ان کفار اور مشرکین کو جب منع کر دیا گیا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایسے جو اللہ کا وعدہ تھا نا اللہ غنی کر دے گا، ایسا ہی ہوا. بہت ساری بارشیں ہوئیں، اور جب بارشیں ہوئی پیداوار بہت زیادہ ہوئی. پھر یمن کے جو بادشاہ تھے، اب میرے ذہن میں سے ان کا نام نکل گیا، اب وہ قیدی تھے. چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سونی ہستی تھے، بار بار موقع دیا. ایک دفعہ پوچھا کہ تم اسلام قبول کر لو یا یہ کر لو. وہ 3 دفعہ ایسے باتیں کی، لیکن 3 دفعہ ہی اس نے نہ کیا. پھر جب وہاں سے چلی گئی، رستے میں غسل کیا، پھر مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں. کہا کہ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ سچے ہیں. کیونکہ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا نا کہ میں نے تمہارے لوگوں کو قتل کیا ہے، بخش دو تو تمہاری مرضی. کیونکہ اختیار تو ان کا تھا نا. لیکن رسول اللہ نے بڑی فیاضی کے ساتھ ثبوت دیا. جب یمن کا بادشاہ اسلام قبول کرتا ہے، پھر ان کے علاقے کے لوگوں نے بھی کیا، پھر بہت ساری دولت بھی مل گئی. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. پھر ایک اور بات جو حلال اور حرام کے بارے میں تھی وہ بھی آپ کو بتا دوں. سنن ابو داود اور ابن ماجہ میں ہے، حضرت مقدام بن معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سن لو مجھے قرآن کے ساتھ اس کا مثل ملا، یعنی حدیث. دیکھو کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر بیٹھے یہ نہ کہے کہ یہی قرآن لیے رہو، یعنی بس قرآن، بس یہ نہیں. ابھی کیا دور یہی چل پڑا ہے نا کہ قرآن بس، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو، جو اس میں حرام ہے اسے حرام جانو. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس کا مثل ملا، یعنی حدیث. دیکھو کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر بیٹھے یہ نہ کہے کہ یہی قرآن لیے رہو، جو اس میں حلال ہے اسے حلال جانو، جو اس میں حرام ہے اسے حرام مانو. حالانکہ انا ما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ، جو کچھ اللہ عز و جل کے رسول نے حرام کیا وہ بھی اس کی مثل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. بحوالہ ابو داود. چند باتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں. جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر حرم میں عید خیر نامی ایک گھاس تھی، اس کا کاٹنا جائز فرما دی. یہ بخاری شریف کی حدیث سے طیبہ، وہاں نہیں گھاس چاس کاٹ سکتے نا، لیکن رسول اللہ نے اس کو جائز قرار دیا. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 6 مہینے کی بکری، ویسے تو 6 مہینے کی بکری ہم قربان نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے کیا ہے 6 مہینے کی بکری کی قربانی جائز فرما دی بحوالہ بخاری شریف. اس سے ریلیٹڈ چند اور مسائل بھی ہیں، وہ ہم جب مسائل سیکھیں گے تو اس میں ہم پڑھیں گے. اس سے ایک مسئلہ بھی ہے جو بہت اہم ہے. اور ایک اور چیز، اکیلے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا ابو داود. کس نے؟ آپ کے نبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ورنہ تو 2 مردوں کی گواہی ہوتی ہے نا، یا ایک مرد کے برابر 2 عورتیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرد کے 2 گواہوں کے برابر گواہی قرار دی. پھر ایک صحابی تھے، ان کے روزے کا کفارہ وہ نہیں ادا کر سکتے تھے اپنے پاس سے، تو اس سے کیا کہا کہ یہ بے شک تم کفارہ دو، لیکن خرچ کس پہ کرو؟ اپنی ذات پر، اپنے اہل خانہ پر. تو یہ اجازت کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالت جنابت میں مسجد میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن حضرت علی کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونا حلال قرار دیا. یہ ترمذی شریف کی احادیث میں آپ کو یہ ساری بتا رہی ہوں، یہ ساری اتھینٹک حوالے کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی عطا سے کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو ہم اگر کہیں گے کہ قرآن بس، تو پھر رسول اللہ کی یہ بات بھی سنیں. قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ضمن آپ کو عرض کر دوں. جیسے نماز کا حکم ہے، ڈیٹیل کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ کہ اس میں بتایا گیا کہ ایسے تم لوگ پہلے وضو کر کے، یہ وضو کے یہ طریقے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے نماز میں یہاں یہ پڑھنا ہے وہاں یہ پڑھنا ہے؟ نہیں نا. ہمیں وضاحت کہاں سے ملی؟ رسول اللہ نے سکھایا نا ہمیں. تو قرآن کریم
اور ساتھ حدیث طیبہ، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، حضرت علی المرتضیٰ نے ایک آدمی کو جو قرآن کا درس دے رہا تھا مسجد میں بیٹھے ہوا اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ خالی قرآن تم تو یہ بتا رہے ہو، ترجمہ تفسیر، تمہارے پاس حدیث کا علم کیوں نہیں؟ حدیث کے بغیر تو صحیح نہیں ہے نا، الٹا کیا ہے؟ نقصان کا اندیشہ ہے، تو نکال دیا باہر۔ ابھی ہم تو جو بھی باہر آتا ہے، جو ہمیں اچھا لگتا ہے اسی کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو علماء کرام نے کم از کم 500 احادیث کا یاد کرنا ضروری قرار دیا۔ اس لیے جو قرآن کریم جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں ان کا دیکھیں کتنا ان کے پاس علم تھا۔ جیسے امام ابو حنیفہ ہیں، احادیث ساری سامنے رکھی، مسائل سارا کچھ بڑی محنتوں کے بعد ہمیں تو پکا پکایا مل گیا۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پھر ایک اور چیز جو اس کے اندر پڑی گئی وہ تھا جزیہ۔ جزیہ کیا ہوتا تھا؟ وہ جان مال جو اس کی حفاظت کے لیے یہ معاوضہ لیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے سلوبہ بن نستونہ اور ان کی قوم سے معاہدہ کیا تھا، اس کے الفاظ بھی سن لیتے ہیں کہ یہ عہد نامہ ہے جو خالد بن ولید نے سلوبہ بن نستونہ اور اس کی قوم سے کیا۔ میں تم سے اس بات کا معاہدہ کرتا ہوں، اب دیکھیں بتایا کہ تم جزیہ ادا کرو اور ہم تمہاری حفاظت کریں۔ جب تک ہم تمہاری حفاظت کریں گے ہم جزیہ وصول کرنے کے حقدار ہیں، ورنہ نہیں۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اور تاریخ کے اندر اگر ہم ایک نہیں ہزارہا واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ جنگ یرموک سے پہلے مسلمانوں نے کسی جنگی مسلک کے پیش نظر کچھ حمص وغیرہ کو خالی کرنا تھا، ایک ایریے کا نام ہے، تو افواج اسلامیہ کے سربراہ حضرت ابو عبیدہ تھے اس ٹائم۔ انہوں نے جنرلوں کو حکم دیا کہ جن سے جزیہ لیا تھا واپس کر دو، لوگوں کو واپس کر دو، اور انہیں بتاؤ کہ ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تھی جس کی عوض ہم نے یہ رقم لی تھی، اب ہم اس ذمہ داری کو نبھانے سے قاصر ہیں تو آپ کو واپس کر رہے ہیں، لیکن اگر دوبارہ فتح مل جاتی ہے تو جو معاہدے ہمارے تمہارے درمیان ہیں ہم اس پہ قائم رہیں گے۔ جب مسلمانوں کے یہ رویے دیکھے کہ ذمہ داری نبھا نہیں رہے اس لیے پیسے بھی واپس کر رہے ہیں، تو بہت سارے غیر مسلم انہوں نے نہ صرف دعائیں کی تھی بلکہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو رومی ہے نا ہم سے جزیہ بھی لیتے تھے، حفاظت بھی نہیں کرتے تھے، لیکن تم کیسے پیارے مسلمانوں۔ یہ ایک واقعہ نہیں، عہد فاروقی میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اسلام بڑا میٹھا مذہب ہے، بہت ہی پیارا مذہب ہے۔ پھر اہل کتاب کا خاص طور پہ تذکرہ آیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی، علم تھا، لیکن انہوں نے تعریف کر کے خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق تھے کہ ہمیں اگر ترقی چاہیے تو کیا؟ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیا چیز؟ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا، اور دوسری اہم چیز رزق کے معاملے میں ہمیں پریشان نہیں ہونا، محنت ضرور کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، محنت ضرور کرنی ہے، لیکن بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ رب کریم کے اوپر، وہی رازق ہے، وہی دے گا۔ جیسے آج کل ہم دیکھیں بچوں کے اوپر ہم بڑا پیسہ لگا رہے ہیں، ان کے لیے دھڑا دھڑ ادھر بھی کمائی ادھر بھی کمائی، نہ ماں کے پاس ٹائم نہ باپ کے پاس ٹائم، لیکن تربیت کے اوپر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، بس دنیا کے لیے ہم کما رہے ہیں، ان کو دنیا میں جینا سکھا دیں، ہم دنیا 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 کریں، ہے نا ایسی بات؟ حالانکہ رازق اللہ ہے۔ 99 جگہ پہ اللہ نے فرمایا رازق میں ہوں، ایک جگہ پہ وہ شیطان نے ڈرا دیا تو ہم ڈر گئے۔ رازق اللہ ہے، رزق دینے کا وعدہ اس کا ہے، وہ دے گا، لیکن تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا حکمران طبقہ ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کسی طریقے میں بھی جہاں اسلام کے اوپر حرف آتا ہو، رسول اللہ پہ حرف آتا ہو، وہاں پہ نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں۔ جیسے اللہ نے ان کو غنی کیا نا،
اللہ ہمیں بھی غنی کر دے گا، جو واقعہ ہم نے سنا، تو وہ غنی کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن اگر ہم رزق بچاتے رہے غیر مسلموں کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتی کہ تعلقات توڑ دو، لیکن غیرت مند بندوں کی طرح تعلقات رکھیں۔ غیرت پہ کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے اصولوں کے اوپر کوئی سودا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تعلقات کے کچھ اور طریقے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ کسی کی اتنی جرت کیا کہ کبھی ہمارے سامنے یہ ویڈیو آ رہی ہے، کبھی وہ ویڈیو آ رہی ہے، میرے گھر کی کچی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا۔ یہ سارے یہ جو کام کریں، کبھی رسول اللہ پہ ویڈیو بن رہی ہیں، کبھی قرآن کریم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ کبھی اسلام کے، کبھی عقائد پہ، کبھی کس پہ حملہ ہو رہا ہے، کیوں؟ ہماری کمزوری ہے۔ اگر ہم جشن مصطفیٰ مناتے ہوتے نا، سارے اکٹھے باہر نکل آتے، تو کافر کو پتہ ہوتا یہ رسول اللہ پہ قربان ہونے والے لوگ ہیں۔ تو بہرحال بات کہیں رہ گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اس میں بتانا یہ مقصود تھا کہ پیسوں کی وجہ سے اگر آپ ڈر جاتے ہو کہ معاہدے ختم ہو جائیں گے، بزنس ختم ہو جائیں گے، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں، تو یہ آپ کا اپنی خام خیالی ہے۔ تو پھر یاد رکھیں، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ باہر والے پیسے پورے کر کے دیں گے؟ نہیں، اگر اللہ راضی رہا تو سارے خرچے تو آپ کے گھر سے نکل آئیں گے، تو پھر تو کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میں سب بہنوں سے بھی کہوں گی، سب سے کہوں گی کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ آپ کو رزق دے گا، جیسے حضرت مریم کو بند دروازے میں دینے پہ قادر ہے، وہ آپ کو بھی دے گا۔ اور اپنا مجاہدانہ کردار ادا کرے۔ مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو لگاتار محنت کرتا ہے، جیسے ہماری بچیاں لگاتار لکھ رہی ہیں، فارورڈ کر رہی ہیں، کوئی لکھ رہا ہے، سوال لکھ رہا ہے، اور کوئی معنی لکھ رہا ہے، کوئی کچھ، سارے مجاہدات ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔